امام عالی مقام نے 10 محرم الحرام کو وہ فقید المثال خطبہ دیا ہے جس کی کائنات میں کوئی دوسری اگزامپل نہیں ملتی. آپ کے خطبے کے کہتے ہیں 5 پارٹس تھے، اور وہ خطبہ ایسا تھا کہ جو فوج اشکیہ تھی وہ بھی ان کے دلوں پر اثر کر رہا تھا. سب سے پہلے آپ نے توحید کے اوپر بات کی، نمبر 2 آپ نے ختم نبوت کے اوپر بات کی، نمبر 3 آپ نے اپنی نسبتوں کا اظہار فرمایا، نمبر 4 آپ نے صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کیا، نمبر 5 آپ نے اپنا کردار پیش کیا، نمبر 6 آپ نے اسلامی شریعت کا قانون قصاص پیش کیا، اور نمبر 7 آپ نے ان جھوٹے لوگوں کو جنہوں نے آپ کو لیٹرز لکھے تھے ان کو ایکسپوز کیا. اور یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ تاکہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس کو ہم شہید کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اتمام حجت کے لیے پوری کوشش کی کہ ان کے دل نرم ہو، کوئی بھی اس میں سے آنا چاہے. امام نے تو شہید ہونا ہے، امام موت سے نہیں ڈر رہے، بالکل ٹھیک. مگر وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی یزیدیت چھوڑ کر جنت کے رستے پہ آ جائے، کیونکہ انسانیت تو سب سے بڑی چیز ہے. ایبسلیوٹلی. اور جہنم سے بچانا سب سے بڑا سب سے بڑا امپورٹنٹ وہ ایک پرنسپل ہے. امام علی مقام نے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی توحید بیان کی تو ایسی توحید نہ کانوں نے سنی نہ آسمان کی آنکھ نے ایسا کوئی وجود دیکھا. آپ نے سرکار دو عالم پر درود و سلام پڑھا. وہ درود و سلام اس انداز میں پڑھ رہے تھے کہ شاید اس کائنات میں پہلے کسی نے نہ سنا نہ پڑھا. اس کے بعد آپ نے اپنی نسبتوں کا اظہار کیا. آپ نے کہا لوگوں دیکھو میں کون ہوں، میں حسین تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ جناب حمزہ سید الشہداء میرے والد کے چچا ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے جعفر طیار ذوالجناحین 2 پروں والے میرے چچا ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری والدہ سیدہ کائنات خاتون جنت ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے اور میرے بھائی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اور لوگوں جان لو حسین نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو صحابہ کرام موجود ہیں، ان سے پوچھ لو. انس بن مالک سے پوچھ لو، جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، سہل بن سعد سعدی سے پوچھ لو. وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے رسالت مآب سے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا سنا تھا. سنا ہوا دیکھا ہوا. تو وہ بطور دلیل انہوں نے صحابہ کو پیش کر دیا. اور پھر فرمانے لگے کہ لوگوں حسین جھوٹ نہیں بولتا. کیا حسین نے کبھی تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو تم میرے قتل کے در پہ ہو، قصاص لینا چاہتے ہو؟ میں نے تم میں سے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے جو تم میرے سے ظلمن انتقام لینا چاہتے ہو؟ یعنی آپ قانون قصاص پیش کر دیا نا کہ بھئی تم قتل تو تبھی کر سکتے ہو نا کہ جب میں نے نعوذ باللہ قتل کیا ہو یا تم لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو. کون سا ظلم ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا؟ اور پھر ان لوگوں کو ایکسپوز کیا. وہ سردار جو اب یزیدی جنرلز بنے ہوئے تھے، کیا تم لوگوں نے نہیں لکھا تھا پھل پک چکے ہیں، میوے پک چکے ہیں، چشموں سے پانی چھلک رہے ہیں، آپ آئیں اور ہمیں لیڈ کریں. یار عربک ایڈیم کے محاورے ہیں کہ چیزیں جب بہت پروڈکٹیو سٹیج پہ ہوں تو آپ آگے اس کو کلمینیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک منظر کشی ہے. امام علی مقام نے جب یہ خطبہ دیا تو فوج اشکیہ میں ہلچل تھی، اور شمر نے اور عمر ابن سعد نے کہا کہ اس کے خطاب کو روکیں. ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے خطاب کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر دھڑاڑ پڑ جائے. اور ہر جو تھا اس وقت تک، اور وہ رات کو بھی غور کر رہا تھا، ہی واز ٹاسنگ ان دا بیڈ. اور یہ جب خطبہ اس نے سنا تو وہ ایک عجیب کیفیت میں تھا. اور اس کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہر ہم نے تو تمہیں جنگوں کے اندر بڑا بہادر دیکھا ہے، صاحب مستقیم الحال دیکھا ہے، تم سے زیادہ استقامت والا کوئی نہیں ہے. آج جو تمہارے اندر یہ تذبذب ہے، یہ جو ہلچل ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ آج جنگ اس کے خلاف ہے.
حر نے کہا کہ میں ایک طرف جنت دیکھتا ہوں ایک طرف جہنم دیکھتا ہوں، اس لیے یہ تسبسب ہے۔ اور پھر حر اور بہت سی روایات میں کہ حر کے بیٹے بھی انہوں نے ایڑ لگائی اور جہنمی فوج کو چھوڑ کر وہ جنتی فوج میں داخل ہو گیا۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ وکٹری ہے یزید کے اوپر۔ میدان کربلا میں 2 محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک انہوں نے سارے ٹارچرز کر لیے، سارے مظالم ڈھا دیے، امام کا ایک فرد امام کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ لیکن یزید کی آرمی کا جنرل یزیدی آرمی کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی آرمی میں شامل ہوا۔ یہ ہے امام کی وہ اخلاقی فتح جو امام نے یزیدیت کے اوپر اس دن حاصل فرمائی، اور امام کو وہ فتح نصیب ہوئی۔ اور پھر امام علی مقام نے اپنی فوج کو جو ہے فوج تو نہیں کہہ سکتے، 72 لوگ تھے خاندان ساتھی، خاندان 18 لوگ آپ کے خاندان کے تھے، باقی آپ کے اصحاب تھے، دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ، دنیا کے خوش بخت ترین لوگ۔ آپ نے لیفٹ فلینک بنایا، رائٹ فلینک بنایا، میمنہ میسرہ، جو فارمیشن آف دی بالکل وہ آپ نے اسی طرح بنائی۔ حضرت عباس کو آپ نے علم دیا اور وہ علمدار امام علی مقام بنے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ ایک طرف ہے، زہیر ابن کین ایک طرف ہے، حبیب ابن المظاہر ایک طرف ہے۔ ایک ینگ بندہ جو کہ راستے میں کہیں سفر کر رہا تھا، نیولی میرڈ، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول کو یوں گھیرا ہوا ہے، تو وہ اپنے سفر کو چھوڑ کر کربلا میں، عمیر قلبی غالباً ان کا نام ہے، وہ اپنی وائف کے ساتھ، ابھی ینگ 1 مہینے کی شادی ہے یا کچھ دنوں کی شادی ہے، اور وہ جو ہے امام کی پارٹی میں شامل ہوا۔ امام کا غلام جان افریقن وہ امام کے ساتھ ہے، اور یوں جو ہے جنگ ہو رہی ہے۔ اور جنگ جو ہے وہ پہلے تیروں کی بارش، تیر فائر ہو رہے ہیں۔ وہ جو پہلا تیر ہے وہ عمر ابن سعد فائر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے لوگوں دیکھ لو کہ آج کی جنگ کا پہلا تیر جو ہے بدبخت ترین آدمی اپنی بدبختی کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ تیر فائر کر رہا ہے، اور عمر ابن سعد وہ جنگ کا باضابطہ اعلان کرتا ہے۔ امام کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے میدان کربلا کا ایک روایت کے تحت پہلا شہید مسلم ابن اوسجہ ہے، جنہوں نے رات کو کہا تھا کہ 70 دفعہ مارا جاؤں، 70 دفعہ اٹھایا جاؤں، آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے امام علی مقام کو جب وہ شہید ہو رہے تھے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، امام کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جو شہید ہوتا تھا پچھلے کو یہ وصیت کرتا تھا، نواسہ رسول کو اکیلے نہ چھوڑنا، کل قیامت میں ہم سرکار دو عالم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زہیر ابن کین شہید ہو گئے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے، حبیب ابن المظاہر شہید ہو گئے، جناب حر شہید ہو گئے، حر کا بیٹا شہید ہو گیا۔ بہت سی اورل نریشنز بھی ہیں جو ہمیں ہسٹری کے اندر ملتی ہیں کہ جب حر کا بیٹا شہید ہوا، حر کے بیٹے نے اپنے والد کو پکارا، تو اس سے پہلے کہ والد جاتا، امام حسین خود وہاں پہ تشریف رکھتے تھے اور وہ اس کو لے کے آئے اور حر کو دلاسا دیا کہ ایک جوان بیٹے کی لاش باپ کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہے، اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ سب لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، جب سب لوگ شہید ہو گئے تب وہ وقت آ گیا کہ امام علی مقام کے خاندان کی شہادت کا وقت ہے۔ اور جو پہلا فرد امام علی مقام کے خاندان میں سے باہر تشریف لاتا ہے وہ وہی عکس مصطفیٰ ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی اکبر علیہ السلام۔ وہ تشریف لاتے ہیں، جناب علی اکبر تشریف لاتے ہیں، ان کی شہادت ہوتی ہے۔ امام علی مقام کو وہ آخری جو شہید ہوتا ہے اپنا آخری سلام امام علی مقام کو پیش کرتا ہے۔ امام علی مقام ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں، پورا دن جو شہید ہو رہا ہے اس کی باڈی کو اٹھاتے ہیں، خیمہ نصب ہے اس کے اندر، اس کی جسم انور کو لے کے آتے ہیں۔ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ معاملہ اسپرچول تو ہے مگر یہ معاملہ ہیومن بھی ہے۔ ایک باپ کا دل بھی امام علی مقام کے اندر دھڑک رہا ہے، جو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے نظام کے لیے یہ قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک ہیومن ٹریجڈی بھی ہے اپنے درجے پر۔ جناب قاسم جو آپ کے نیفیو ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت
اتنا خوبصورت بچہ تھا، 14 سال کا، 12-14 سال کا سن ہے، کہ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے جو کہ خیمے سے نمودار ہوا ہے، مگر وہ اتنا ٹال نہیں ہے کہ پیر رکابوں میں نہیں آتے، ایک کرتا ذرا ان کے سائز کی نہیں ہے، تو کرتا پہن کر آئے ہوئے ہیں جو ایک عام سویلین کلوتھ ہیں، باقی لوگ اپنا آرمر گارڈ پہن کے آتے ہیں، یہ بچہ اپنا کرتا پہن کے باہر نکلا ہے، اور جب یہ جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہے ہیں یہ، اور پھر ان کی الٹیمیٹلی شہادت ہوتی ہے، اور یہ چچا کو پکارتے ہیں کہ چچا چچا، اور امام علی مقام جو ہیں وہ اپنے گھوڑ کو ایڑ لگا کر وہ پہنچتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری کے اندر، کسی فرقے کی ہسٹری کے اندر نہیں، ہماری ہسٹری کے اندر یہ موجود ہے کہ بائی دا ٹائم امام علی مقام پہنچے تو ان کی باڈی کو گھوڑے روندتے ہوئے چلے گئے اور ان کی شہادت ہوئی اور ان کی باڈی کے ٹکڑے ہوئے، میوٹیلیٹ ہوئے. اور امام علی مقام جب ان کے جسم پر آئے تو امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ بتیجے تیرا چچا جو ہے وہ تنہا ہے، اس کا آج کوئی سپورٹر نہیں ہے، میرے لیے یہ بڑی مشکل مرحلہ ہے، یہ شاک ہے کہ تو مجھے آواز دے اور میں تیری مدد نہ کر سکوں، مجھے معاف کرنا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکا. اور ان کی وہ جو پیسز ہیں باڈی کے، ان کو لے کے امام علی مقام جو ہے اس خیمے کے اندر آتے ہیں. عباس بن علی، آپ کے فلیگ بیرر، جن کو جہاد کی اجازت نہیں ملتی، یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ پانی اگر اس کا بندوبست کر سکتے ہیں تو وہ پانی لینے گئے ہیں. پانی کو وہ اپنی چھاگل کے اندر، واٹر سکن کے اندر بھر بھی لیتے ہیں. دیٹ از وائی ان کا ٹائٹل ہے غازی. جو مشن ان کو ملا تھا پانی کو جمع کرنا، وہ پانی کو انہوں نے جمع کر لیا تھا، اور وہ لڑتے لڑتے اور وہ پانی کو انہوں نے جمع کر لیا. لیکن فوج اشکیا نے یہ کہا کہ اگر یہ پانی خیام حسینی میں چلا گیا تو یہ جنگ طوالت پکڑ جائے گی. تو انہوں نے نشانے لیے ان کی واٹر سکن کے، اور ان کی وہ جو چھاگل تھی اس میں سے پانی کو گرا دیا گیا. اور ان کے، کیونکہ ایک ہاتھ میں فلیگ اٹھایا ہوا تھا، حضرت جعفر طیار جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی جنگ موتا میں انہوں نے ایک ہاتھ سے فلیگ اٹھایا، ہاتھ شہید ہوا، دوسرے سے اٹھایا، وہی ایکشن ریپلے یہاں پہ ہوا. جناب عباس نے ایک ہاتھ میں فلیگ اٹھایا تھا، ان کے اس ہاتھ کو جو ہے شہید کیا گیا، دوسرے ہاتھ سے پکڑا، اس ہاتھ کو شہید کیا گیا، اور ان کے سر پر گرز مار کر ان کو نیچے گھوڑے سے پھینکا گیا اور ان کی شہادت ہوئی. یہ شہادتیں ہو رہی ہیں. اور امام علی مقام اس ساری ڈیوٹی جب سر انجام دے رہے ہیں تو وہ وقت آ گیا کہ جب امام علی مقام کی خود اب شہادت کی طرف آپ نے سفر فرمانا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ تیاری کرتے، خیام میں سے ان کو بتایا گیا کہ چھوٹا بچہ ہے جن کو ہم اب علی اصغر کہتے ہیں، روایات میں ان کا نام عبداللہ بھی ہے، کہ وہ جو بچہ ہے وہ بہت پیاسا ہے. جناب امام علی مقام اس بچے کو لے کے آتے ہیں، ہاتھ میں بھی تھامتے ہیں، اور جو ہماری اوتھینٹک روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو بھی وہ تیر مارا جاتا ہے جو اینیملز کو مارا جاتا تھا، تین منہ والا، 3 فیسڈ ایرو، اور وہ اینیملز کو شکار کرنے کے لیے اس تیر کو استعمال کیا جاتا ہے، بڑے جانوروں کو. تو ایک 6 ماہ کے بچے کے اوپر وہ تیر فائر ہوتا ہے اور وہ ان کے گلے پہ لگتا ہے، اور وہ جو گلا ہے وہ امام علی مقام کے بازو کو شیلڈ کر رہا ہے کہ تیر جو ہے امام علی مقام کو نہ لگے. یہ وہ معاملہ ہے. اور اب وہ وقت آیا کہ امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے تیاری کرتے ہیں. آپ اپنا وہ آرمر اور وہ سارے معاملات، آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار ہے، آپ کے پاس حیدر کرار کی تلوار ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے ہیں میدان کربلا میں. اور ایک دفعہ پھر اتمام حجت کے لیے، کیا ہے اتمام حجت؟ کہ ابھی بھی کوئی جہنم سے جنت کی طرف آنا چاہے تو وہ آ جائے. سب شہادتیں ہو گئی ہیں، پورا خاندان اور پورا خاندان مٹ چکا ہے، لیکن ابھی بھی نواسہ رسول یہ چاہتے ہیں. تو آپ یہ صدا بلند کرتے ہیں، حل من ناصر و ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ بنیادی طور پہ یہ کرائی آف ہیلپ لیسنس نہیں ہے، بلکہ دنیا کو ایک پیغام ہے. ہر وہ شخص
جو مظلوم کا ساتھ دے گا وہ امام حسین کا ساتھی ہے، اور ہر وہ شخص جو ظالم کا ساتھ دے گا یزیدی ہے۔ وہ یزیدیت کا ایک مظہر ہے۔ تو امام علی مقام نے جب یہ جملہ بلند کیا تو اس وقت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے جہاد کو دیکھا ہے، وہ پردے سے دیکھ رہی تھی کہ امام علی مقام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ امام علی مقام یہ ہماری ساری اہل سنت کی ہسٹریز ریکارڈ کرتی ہیں۔ جو شجاعت امام علی مقام نے اس دن دکھائی ہے، جو شجاعت کے جوہر آپ نے دکھائے ہیں، کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور یہ اس لیے بھی یہ جملے اہم ہیں کہ ایک ایسا فرد جس کے بھائی کو شہید کر دیا جائے، جس کے سارے بچوں کو شہید کر دیا جائے، جس کے رفقائے کار کو شہید کر دیا جائے، جن کی آنکھوں کے سامنے سارے لوگوں کو ذبح کیا جائے، وہ تو سائیکولوجیکلی ایک ایسی سٹیٹ میں ہوتا ہے، شوق میں، ٹراما میں، کہ وہ لڑ ہی نہیں سکتا، ریشنل لوگ سوچ نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن امام علی مقام یہاں پہ جہاد فرما رہے ہیں، اور بھی ریشنل ہے، اور وہ جہاد کر رہے ہیں اپنے پورے زور و شور کے ساتھ، اور ایک ایک کر کے کوئی شخص اتنی جرت نہیں رکھتا کہ وہ امام کے ساتھ آئے اور لڑے۔ تبھی بختوں نے کہا کہ سارے مل کے انہوں نے یہی پھر فیصلہ، عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گھیرا پہلے ڈالو اور ان کے اوپر تیر فائر کرو۔ امام علی مقام نواسہ رسول، جن کو سرکار دو عالم اپنے شانوں پہ کھلاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسم انور کے اوپر تیر چلائے گئے، تیروں کی ایک بارش تھی۔ امام علی مقام نے عصر کے وقت تقاضا فرمایا کہ میں عصر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو عین وار کے اندر بھی فجر کا اہتمام ہے، فجر پڑی گئی، ظہر کا اہتمام کیا، اور اب عصر کے وقت جب اکیلے ہیں، تنے تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو عصر کی نماز کے لیے مہلت چاہ رہے ہیں، عصر پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سجدے کے اندر آپ کا سر انور تھا، سر پاک تھا، تو انہوں نے اشاروں سے آپس میں بات کی، خولی، شمر، عمر ابن سعد، کہ یہ وہ موقع ہے کہ ہم امام کو اب شہید کریں۔ امام زخموں سے چور ہے، امام حالت سجدہ میں، حالت نماز میں ہے۔ تو اس وقت ایک بدبخت نے خنجر چلا کر امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا، اور یوں شہادت امام علی مقام ہوئی۔ لیکن یہ ٹریجڈی یہاں پہ رکتی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب۔ امام علی مقام کی شہادت کے فوری بعد عمر ابن سعد ایک حکم دیتا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ کہ ان کی باڈیز کو رون دو، ان کی باڈیز کو 10 گھوڑے یا 3 گھوڑے، مختلف روایات ہیں، 10 گھوڑ سواروں کو یہ کہا جاتا ہے ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کر دو، کچل کر دو، کچل دو، اور ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر کے نیزوں پہ بلند کر دو۔ یہ خوف تھا کہ نفرت تھی؟ یہ خوف نفرت یہ تھی، تھا نفرت کہ تھی۔ اگر یہ پہچانے جائیں گے تو ہم بچیں گے کیسے؟ نہیں، یہ نفرت کی بدترین، ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے تھے نا، ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے تھے آل صرف رسول یہ کو، تھا کہ میرے حکم کو ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہیوملیشن تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب قافلے کو، اور میرا خیال ہے باتیں تو ابھی بہت سی، مطلب یہ کربلا کے اوپر ہم مزید بھی بات کر سکتے ہیں بعد میں کیا ہوا، لیکن ایک بات جس پر میں ابھی کے لیے کانورزیشن کو کلمینیٹ ہم کر سکتے ہیں، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اگلے دن جب یہ خواتین کو قیدی بنا کر، اسیر بنا کر لے جایا گیا اور ان کو سواریوں پہ سوار کیا گیا اور اس میدان میں سے گزارا گیا، تو اس میدان میں شہدائے کرب و بلا کے بے گور و کفن لاشیں جو ہیں پڑے ہوئے تھے، اور بی بی سیدہ زینب کے وہ جملے ہیں حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیے، دیگر ہمارے ہسٹورینز نے ریکارڈ کیے۔ آپ نے سرکار دو عالم کا نام لے کر استغاثہ پیش کیا، محمدہ محمدہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ وہ حسین جس سے آپ محبت کرتے تھے، آج وہ میدان کربلا میں اس کا لاشا جو ہے کٹا سڑا پڑا ہوا ہے، اور صحرا کی فضائیں، ہوائیں اس کے پر دھول اڑا رہی ہیں۔ اور جب وہ یہ فرما رہی تھی تو وہ بدبخت فوج اشکیا بھی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور
جناب عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، عظیم صحابی رسول، مکہ المکرمہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ عرب کے اندر ایک پورا نظام تھا، دوپہر کو آرام کیا جاتا تھا جسے کیلولا کہا جاتا ہے۔ وہ سو رہے ہیں اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آقا کو اس حال میں دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح اسناد کے ساتھ۔ جب وہ آقا کو دیکھتے ہیں تو آقا کے بال مبارک پریشان ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، آپ کے جسم، آپ کے لباس کے پر گرد و غبار ہے۔ جناب عباس پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے حسین کو قتل کر دیا گیا، میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اور خون کی شیشی دکھاتے ہیں کہ آج صبح سے میں حسین اور اس کے رفقا کا خون جو ہے جمع کر رہا ہوں۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے ملائکہ کی لعنت، اللہ کے انبیاء کی لعنت، اللہ کے سب لعنت کرنے والوں کی لعنت، جنہوں نے رسالت مآب کے خاندان کو ظلماً شہید کیا۔ وہ بدبخت ترین لوگ ہیں جنہوں نے اس ریلم میں سرکار دو عالم کو اذیت پہنچائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر عظیم صحابی رسول کو سانحہ کربلا کی مکہ المکرمہ میں خبر عنایت فرمائی۔ ایسا ہی خواب جناب بی بی ام سلمہ نے، ام المومنین، امہات المومنین میں آخری ہماری ماں بی بی ام سلمہ ہیں جن کا وصال ہوا۔ بی بی ام سلمہ نے بھی خواب دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اسی طرح پریشان بال ہے، آپ کے لباس میں گرد و غبار ہے، اور یہی فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔